بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کے وقت گشت کے لیے نکلے۔ ایک گھر کے سامنے سے جب گزرے تو گھر کے اندر سے یہ آواز آئی کہ ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، صبح ہونے والی ہے۔ بیٹی نے جواب میں یہ کہا کہ اماں جان، آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ماں نے آگے سے یہ کہا، اور بھی تو لوگ ملاتے ہوں گے، اگر تم بھی ملا لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ ساتھ یہ کہا کہ عمر کو کون سا پتہ ہے، یا عمر کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے یا جان رہا ہے؟ تو بیٹی نے جواب میں یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نہیں بھی دیکھ رہے لیکن ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہر کھڑے ہو کر جب سنی تو اپنے گھر واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ فلاں محلے کے اندر ایک گھر ہے، پتہ کرواؤ وہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے معلومات لی، واپس آ کر کہا کہ وہ بنو ہلال کا ایک گھر ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم سے کہا، اے بیٹے، وہاں پر ایک لڑکی ہے، پتہ کرو، اگر اس کا نکاح نہیں ہوا تو آپ نکاح کا پیغام بھیجو۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے ایک ایسا شاہسوار پیدا کرے گا جو پورے عرب کی قیادت کرے گا۔ اور آپ کا یہ جملہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا، کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس باعزت طریقے سے رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بھی ان سے ملتی جلتی ہی تھی۔ تو جب یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عاصم وہاں معلومات کے لیے گئے، نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے وہ نکاح کا پیغام قبول کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سو کر اٹھے تو اٹھتے ہی آنکھیں ملی اور 3 جملے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہوگا عمر کی اولاد میں سے، وہ کون ہے جس کا نام بھی عمر ہوگا، وہ کون ہے میری اولاد میں جو پورے عرب کی قیادت کرے گا۔ یہ 3 جملے ارشاد فرمائے۔ چنانچہ وہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی کا نام بعض جگہ پر لیلا کے نام سے آتا ہے، بعض جگہ قریبہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ جو بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نکاح عبدالعزیز سے ہوا، اور جب عبدالعزیز سے ان کا نکاح ہوا تو پھر وہاں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس بیٹے کا نام پھر عمر رکھا گیا، اور دنیا میں عمر بن عبدالعزیز کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے نکاح کا انتخاب، یا یوں سمجھیں کہ ان کی جو نانی امی بنتی ہیں رشتے میں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہو ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ نکاح کروایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو پورے عرب کی قیادت کرے گا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی زینت ان کو بنایا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان کے پاس عمر بن عبدالعزیز جایا کرتے تھے، اور گھر کے سارے افراد بڑے خوش اس بات سے ہوتے کہ ہمارا بیٹا عمر بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صحبت میں ہے، ان کے پاس تربیت لے رہا ہے اور ان کے پاس ادب کو سیکھ رہا ہے۔ اور یہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، کہ جن کا وجود دنیا میں اس طرح سے قائم ہوا، اور یہ سارے کا سارا پیچھے جو اس میں ایک ذہن تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور آپ کی فراست اور آپ کا وہ ذہن جو الہامی تھا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو وہ چیزیں عطا ہوا کرتی تھی، اس کی برکتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پیچھے۔